اچھا رانا صاحب یہ بتائیں، یہ جو گنڈاپور صاحب نے کہا ہے کہ میری ملاقات اپریل سے نہیں ہو رہی، میں اگر جا کے خان صاحب کو اس بات پہ کنونس کر سکتا ہوں کہ آپ سیاسی پارٹیوں سے مذاکرات کریں اور ان سے بات کریں، یہ ہمیشہ سے آپ بھی کہتے ہیں کہ بات کرنی تو ہمارے سے ہی ہوگی، تو اب کیا ملاقات ہو جائے گی؟ بیکاز اب تو وہ وہی بات کر رہے ہیں جو آپ لوگ کہہ رہے ہیں۔ جی ہونی چاہیے، اگر وہ کنونس کر سکتے ہیں یا اس بارے میں وہ مثبت بات کر سکتے ہیں تو بالکل ان کی ملاقات تو خیر ویسے بھی ہونی چاہیے۔ ملاقات میں اب ہمارے علم میں نہیں ہے کہ وہاں پہ کیا صورتحال ہے، جب کبھی ہماری کسی جیل یا انتظامی افیسر سے بات ہوئی ہے تو وہ اور اپنی کہانی بتاتے ہیں، لیکن بہرحال ملاقات عمران خان صاحب کی بالکل ہونی چاہیے، اور علی امین گنڈاپور صاحب کی بھی ملاقات ہونی چاہیے، اور اگر وہ اس بات پہ ان کو قائل کرتے ہیں یا وہ یہ رائے رکھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اچھی بات ہے۔ اچھا، کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ٹویٹر کا پیغام آیا ان کا ایکس پوسٹ کا خان صاحب کا، وہ اس میں کہتے ہیں 3 سال ظلم و جبر سہنے اور حق پر ہونے کے باوجود میں نے ملکی مفاد میں مذاکرات کی بات کی، مگر مجھ سمیت میرے خاندان سے سیاسی انتقام کی انتہا کر دی گئی، ہمارے لوگوں پر سیدھی گولیاں چلائی گئیں اور پارلیمان میں ہمارے اپوزیشن لیڈر تک کو نااہل کر دیا گیا۔ اس کے بعد مذاکرات کی گنجائش باقی نہیں رہتی، یہ مجھ سمیت میرے خاندان میں سے جس مرضی کو قید کر دیں، میں اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، نہ ہی ان کے آگے جھکوں گا۔ آپ اس کو کتنا سیریس لیتے ہیں اسٹیٹمنٹ کو؟ وہ یہ بات کر رہے ہیں، کہتے ہیں مذاکرات کی گنجائش نہیں رہتی۔ نہیں مالک صاحب، ان کا موقف ہے کیا؟ ان کا یعنی موقف جو ہے ما سوائے محاذ رائی کے، ضد کے، ان کا اور موقف کیا ہے؟ ان کا وہ کس موقف کی جو ہے وہ بات کرتے ہیں؟ موقف تو جو بھی ان کا ہے وہ پولیٹیکل پارٹی سے، اپوزیشن میں ہیں تو گورنمنٹ سے، اگر گورنمنٹ میں ہوں تو اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کے موقف کی بات ہوتی ہے نا۔ کسی کو سمجھ نہیں آیا ان کا جو ہے وہ موقف کیا ہے، اور جو انہوں نے 9 مئی کو کیا ہے یا جو انہوں نے 24 نومبر یا 26 نومبر کو کرنے کی کوشش کی ہے، تو اس سے جو بات سامنے آتی ہے اس کی تو کوئی حمایت نہیں کر سکتا۔ وہ اگر ملک میں سول وار چاہتے ہیں تو یہ تو اس ملک کی جو ہے وہ جو ایگزسٹنس ہے اس کے اوپر حملہ کرنے والی بات ہے، اس کی تو کوئی حمایت نہیں کر سکتا، بھلے وہ جتنا مرضی اس کے اوپر ڈٹ جائیں یا جتنا مرضی جو ہے وہ اس کے اوپر اس موقف کو وہ اختیار کیے رکھے، اس کا تو نہ ساتھ دیا جا سکتا ہے، نہ اس کے سامنے جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ نرمی اختیار کی جا سکتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا موقف یہ ہے کہ جو ہمارے قانونی حقوق ہیں ہمیں دیے جائیں، جو میرے بطور قیدی رائٹس ہیں، میری ملاقاتیں ہوں، عدالتیں جو ہمیں انصاف دیں، عدالتیں ہمارے مقدمے لٹکائیں نہ، باقیوں کے مقدمے سنے جاتے ہیں، ہمارے سنے نہیں جاتے، اور اسی قسم کی باتیں ہیں، اور ہمارے کارکن آپ نے ناجائز یہ تو بند قانونی حق کون نہیں، تو ہم کب کہتے ہیں کہ ان کی ملاقاتیں نہ ہوں؟ ہم کب کہتے ہیں کہ ان کی عدالتیں جو ہے وہ ان کے جو ہے وہ کیس نہ سنیں؟ عدالتوں کے ساتھ جو وہ کرتے رہے ہیں، یہ اسی ملک کی عدالتیں ہیں جس ملک میں وہ 4 سال وزیر اعظم رہے ہیں، یہ وہی ججز ہیں۔ لیکن ان کے زمانے میں اب ان کو یہ ہر چیز جو ہے رانا صاحب ان کے زمانے میں 26ویں امینڈمنٹ نہیں ہوئی تھی نا، اب تو 26ویں امینڈمنٹ کے بعد کی عدالت ہے، بڑی دنیا بدل گئی ہے۔ نہیں تو ان کے زمانے میں ثاقب نثار صاحب جو تھے، ان کے زمانے میں آصف سعید کھوسہ صاحب تھے، ان کے زمانے میں کیا کیا نمونے نہیں تھے؟ وہ کہتے ہیں آپ کے زمانے میں فائز عیسیٰ صاحب بھی تھے، تو اس طرح تو پھر وہ چلتی رہے گی بات۔ تو ان کے زمانے میں قاضی فائز عیسیٰ کو جس طرح سے جو ہے وہ رلایا گیا، ہم نے تو کسی کو اس طرح سے جو ہے وہ اس طرح کا سلوک نہیں کیا۔ آپ نے چیف جسٹس نہیں بننے دیا ایک بندے کو، رانا صاحب آپ نے تو ایک بندے کو چیف جسٹس ہی نہیں بننے دیا، ایسی بات تو نہیں کہ آپ نے کچھ نہیں کیا۔ نہ ان کا آج بھی وہ سینئر جج کے طور پہ جو ہے وہ موجود ہیں، اور آئین کے مطابق جو ہے وہ تعیناتی ہوئی، اور ایسے بندے کی تعیناتی ہوئی ہے کہ جو یعنی
عدلیہ میں جو موجود ججز تھے ان میں سے بہترین جج تھے وہ. چلے یہ تو رانا صاحب یہ تو کا جو کبھی آنے سے پہلے تو ان کی میں آپ سے ایگری کرتا ہوں, اس کو خط لکھ دیا, اس نے خط لکھ دیا, اس میں بھی ان کا کوئی کبھی عمل دخل نہیں رہا. چلے ان پہ تو بھی انتہائی غیر جانبدار, وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا جو ہے وہ انگریزی کا فکر ہے نا, جیوری از اسٹل آؤٹ آن دا چیف جسٹس. وہ تو جب ختم ہوگی مدت اس کے بعد ہی ہم جج کر سکتے ہیں. لیکن آپ کا پھر معاملہ یہ ہے کہ جو جج حکومت کے خلاف فیصلے کرے وہی پھر جج ٹھیک ہوتا ہے. اگر جوڈیشری جو ہے حکومت کو چلنے نہ دے, سو موٹو نوٹس لے, باقی سارے معاملات کو کرے, پھر ہی آپ سمجھیں گے کہ عدلیہ آزاد ہے اور عدلیہ ٹھیک کام کر رہی ہے. نہیں وہ تو میں یہ نہیں کہتا کہ جو گورنمنٹ کے حق میں فیصلے دے وہی ٹھیک, وہ غلط ہے یا صحیح ہے. بات تو یہ ہے کہ اگر ٹرینڈ نہ ہو, پھر لگتا تو ایسے ہی ہے, اگر ٹرینڈ نہ ہو کہ ہر دفعہ ہی کوئی حق میں فیصلہ دے رہا ہو تو پھر سوال تو بنتے ہیں نا کہ اتنا کو انسیڈنس کیسے ہو گیا. اس لیے یعنی عدلیہ کی آزادی اور انصاف کی نشانی یہ ہے کہ حکومت کے خلاف فیصلے ہونے چاہیے نہیں, یا اگر دو حق میں ہو جائیں تو پھر دو خلاف بھی ہونے چاہیے. تانوں بھی پتا یہ تو کوئی پیمانہ نہیں ہے.